السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، مرتے دم تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔ ذکر اللہ کرنے والا شخص جنگل میں سرسبز درخت کی طرح ہے، ذکر اللہ کرنے والا مجاہد کی طرح ہے۔ رحمت الہی اس کے ساتھ ہوتی ہے جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات والا کوئی عمل نہیں ہے۔ ذکر الہی کی کثرت کرنے والے کے لیے باغ جنت میں آسودگی کی خوشخبری ہے۔ سب سے افضل عمل ذکر اللہ ہے۔ ذکر اللہ کرنے والے کے تمام امور کو اللہ عز و جل سنوار دیتا ہے، اسے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کریم کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے تمام تر حاجات پوری کر دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی روزی کشادہ کر دیتے ہیں، اس کی 7 نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں تو ہماری عمریں گزر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکروں میں سے ایک ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت وقت کے ولی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر لکھنے والا بیان کروں تو 1000 کتابیں لکھ سکتا ہوں اور ہر کتاب کے 300 اوراق ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیت اتری ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اور کسی پر نہیں اتری۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار کے عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام کیا جائے گا اس چیز پر برکت ہوگی۔ بسم اللہ کی وجہ گناہ گار کی بخشش ہوگی۔ گناہ گار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ایک دن میں ایک مدرسے کی طرف سے گزرا تو پڑھنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس نے اثر کیا۔ اس وقت میں نے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم 2 چیزوں کو جمع نہ کریں گے، ایک اللہ کے نام کی لذت اور دوسری موت کی تلخی۔ پھر موت کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک مسلمان اور کافر کے شیطان نے ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مسلمان کا شیطان دبلا پتلا، لاغر، کمزور اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اللہ کے ایسے بندے کے پاس ہوں جو کھانا کھاتے، پانی یا کوئی چیز پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے پیاسا اور بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور تیل لگاتے، کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی بدولت میرے بال گندے اور جسم ننگا رہ جاتا ہے۔ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایسے انسان کے ساتھ مسلط ہوں جو کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ خالد بن ولد سے کچھ مایوسیوں نے عرض کیا، آپ ہمیں کچھ نشانی بتائیں جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے زہر منگوایا اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ اللہ کے نام کی برکت سے اس زہر کا آپ پر اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر مایوسی بے ساختہ پکار اٹھے کہ دین اسلام حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ جس کام سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا نہ کی جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اس میں خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ایک بھائی نے واقعہ بیان فرمایا کہ جب میں نے قرآن پاک حفظ کیا تو کوئی نوکری نہیں ملتی تھی،
تو میں نے بسم اللہ کو لونگ کے دانوں پر پوری توجہ سے پڑھا۔ اللہ نے مجھے غنی کر دیا اور میں اچھے حال میں ہوں اور پہلے کھانے سے عاجز تھا۔ ایک اور بھائی نے فرمایا کہ میرے 6 ماہ کے بچے کو زبردست ہیضہ ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا۔ میرے بیٹے نے آپ کے چینل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات جیسے ہی سنی تو میں نے کہا میں بھی یہ عمل کرتا ہوں۔ میں نے لونگ کے دانے پر بسم اللہ پڑھ کر دم کیا، ایسا اثر ہوا کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے 2 بچوں کو پیٹ کا درد بہت پرانا تھا۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لونگ کے دانوں پر پڑھنا شروع کیا اور پھر الحمدللہ دونوں بچے ٹھیک ہیں اور پرانا درد ختم ہو چکا ہے۔ بواسیر ٹھیک ہو گئی ہے۔ مجھے شدید بواسیر تھی، خون اتنا آتا تھا کہ میں خون کی بوتلیں لگواتا تھا۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت سنی، پھر اس کو لونگ کے دانوں پر جاری کیا، میری بواسیر بالکل ختم ہو گئی۔ اب یہ عمل ہے، کیا اس کو آپ کو غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1000 بار نماز عصر کے بعد پڑھ کر 6 لونگ کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اگر آپ کو روزی کا مسئلہ ہے تو ان دانوں کو اپنے بٹوے میں رکھ لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں روزی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کسی بھی قسم کی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو ختم نہیں ہو رہی تو 6 دن تک روزانہ صبح نہار منہ وضو کی حالت ان دانوں کو کھا لیں، انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔